بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو جو ہے وہ مولانا کمیل مہدوی صاحب کی ہے، تو چلتے ہیں مولانا صاحب کی بیان ویڈیو کی جانب اور ایک مختصر سا عمل دیکھتے ہیں۔ جس دروازے کے کھولنے کا اللہ نے حکم دیا وہ دروازہ کھول دیا، جن دروازوں کو بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا میں نے بند کروا دیا، اور پھر فرمایا کہ تم اس حالت میں نہیں گزر سکتے اس مسجد میں۔ اگر تمہارا دروازہ مسجد کے اندر کھلا ہوا ہے، گھر ہے، ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہے تو لوگ ہر حالت میں چلے جاتے تھے، تمیز نہیں تھی چونکہ۔ اب علی وہ ہے کہ جن کی ماں گئی ہے خانہ کعبہ میں، علی دنیا کا ہے، آپ مسجد کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پر، ہاں خانہ خدا اللہ نے کھول دیا تھا کیا یہ۔ تو اب کیفیت یہاں پر یہ ہے کہ حضور نے کہا کہ میں اور لا یحل ان یجنب فی ھذا المسجد، کہ ترجمہ میں کیسے کروں کہ حلال نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ وہ اس مسجد میں آئے اس کیفیت میں جو کیفیت ہے، تم نہیں گزر سکتے۔ اب آئمہ علیہ السلام پر میں نے عرض کیا کہ آیت تطہیر گواہ کہ ان کو نجاست طاری نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کچھ ہے نہیں۔ حضور نے کہا الا انا وعلی، میں اور علی ہر کیفیت میں۔ اگر اس کا میں سادہ ترجمہ کروں تو یہ ہے کہ تم اس مسجد میں اس حالت میں گزر نہیں سکتے، میں اور علی اس مسجد میں صاحب اولاد بھی ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ یطہرکم تطہیرا، صلوات اللہم صلی علی محمد۔ کبھی اس پہ گفتگو ہو تو تفصیل سے بیان ہو کہ کیا کچھ آل محمد کے لیے حلال تھا کہ جو اللہ نے باقیوں پر حرام کیا۔ حجاب رکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، پردہ ڈال دیا کہ دیکھو بہت سی چیزیں جو تمہارے لیے حرام ہیں وہ ہم نے آل محمد کے لیے حلال کی ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے معیار کے مطابق ہیں، تم اپنے اوقات کو سمجھو تم نہیں آ سکتے، وہ آئیں گے۔ ساتھ رہے کہ مولا علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ کو ایک روایت بھی ایسی نہیں ملے گی کہ کعبے کو ابھی دھویا گیا، نہیں ایسا۔ بہرحال تو ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے سورہ الکوثر کا صرف ایک دن کا وظیفہ سنتے جائیں، جو مانگیں گے وہ انشاءاللہ ضرور پا لیں گے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ بروز اتوار بعد نماز عصر سورہ الکوثر 441 ٹائمز پڑھنی ہے، اول و آخر 7 بار درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو دولت کی کبھی کمی محسوس نہ ہوگی۔ تو امید ہے کہ آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہے، جو کہ انتہائی مختصر تھا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب۔ وہ امامت کا پاکیزہ سلسلہ تھا کہ اللہ نے کہا یہاں سے جوڑ کر آؤ میرے پاس۔ اب اس کا بہت سارے عملی ثمرات ہیں اس وقت بھی، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ جہاں دنیا اس وقت گمراہیوں میں ہر طرف اندھیروں میں ہے، تو حضور نے کیا کہا تھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی ہیں۔ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، اس جملے کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے کہ کب تک حسین ہدایت کا چراغ ہے تو کب تک نجات کی کشتی ہے۔ تو جب تک زمین و آسمان ہے، اس لیے اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے، یعنی کائنات کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ تو واحد راستہ یہ تمام تر خرافات اور تمام تر گمراہیوں میں جہاں ہم اس کیفیت میں ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مثال تو تھوڑا اس طرح سے نہیں کہ میں اس کو تفصیل میں کھولوں یہاں پر، لیکن بہرحال ایک شخص تھا کہ جس کا باپ کفن چور تھا، تو اس کفن چور باپ سے وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کفن چور باپ کا بیٹا ہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں کیا کروں ایسا کہ لوگ مجھے نہ کہیں کفن چور کا بیٹا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کفن چوری کرنے کے ساتھ خدا نخواستہ مثلا اس میں دری بھی کر لو۔ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ باپ بڑا اچھا تھا، فقط کفن چوری کرتا تھا۔ ہاں یہ تو بالکل ہی گیا گزرا۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے اپنے اطراف میں، بڑا کامن ہو گیا تھا کہ بغیر نکاح کے لوگ رہ رہے ہیں، چاہے اپنے طریقے کے مطابق بھی نکاح نہیں کر رہے وہ، اس لیے کہ وہ نکاح کو ایک برڈن بنا دیا، ایک بوجھ بنا دیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ کم از کم مرد اور عورت تو رہ رہے تھے ساتھ میں، ہاں بغیر نکاح ہی کے رہ رہے تھے، کم از کم ایک فطری طریقے سے تو رہ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پستیوں میں ایک کے بعد ایک پستی میں گر رہے ہیں۔ اب وہ کانسیپٹ ہے کہ آگے جا کے جو کہا جا رہا ہے کہ جناب مرد اور عورت بھی چھوڑ دیں، اب روبوٹ کے ساتھ رہیں۔ یہ باتیں تو ہو رہی ہیں، آج سے ہو سکتا ہے 5-10 سال بعد یہ بڑا کامن ہوا آہستہ آہستہ۔ روبوٹ کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ، آپ کے مزاج کے مطابق ہے۔ دوسرا یہ کہ جب کبھی اس نے کچھ کہا یا کچھ بولا اور آپ نے اس کو سوئچ آف کرنا تو کر دیا، بیوی میں ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں وہ تو بہت سو اور کا سوئچ آف کرتے۔ تو اب بات یہ کہ ہم نے سوئچ آف کیا، ہم نے کہا جھنجھٹ ختم، ہمیں ابھی ٹینشن چاہیے ہی نہیں۔ یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا انسان اس طرف کہ اس کا کوئی ہیومن کانٹیکٹ باقی نہ بچے کسی سے، ایک خیالی اور ورچوئل دنیا میں رہے بس۔
اور بہت کچھ اس طرح سے بھی آ گیا کہ جس کی تفصیلات آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں تو ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں. کہتا یہ کہ جو ورک فرام ہوم کا سلسلہ ہے اس میں بھی ہم کچھ ایسا ایجاد کر لیں کہ وہ اپنی آنکھوں پہ یوں پہن لے کہ وہ اپنے آپ کو محسوس ہی کرے کہ جیسے وہ آفس میں جبکہ وہ اپنے گھر پر ہے. تو اس کا ویسے کوئی تعلق نہیں ہے عام انسانوں کا, لیکن وہ کام کرنے کی حد تک اسے یہ ماحول لگے کہ جیسے میں آفس میں سب کو ایسا لگے کہ جیسے ساتھی بیٹھے میں چلے. اور باقی عزیزوں اور رشتے داروں اور چچا اور ماموں اور پھپھی اور خالہ وغیرہ تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اولاد بھی نہ ہو زیادہ آگے, اگر ہو گئی تو ایک اولاد اور 2, اس سے زیادہ نہ ہو. اور اسی طرح سے زندگی گزرے کہ وہ انسان اپنی ایک تخیلاتی دنیا میں رہے فقط. اس کے بڑے آپ فوربس میں دیکھیے گا ایک آرٹیکل چھپا تھا, ہیج فنڈز جو مینج کرتے انہوں نے ایک ریسرچ کر کے ایک آرٹیکل چھاپا. انہوں نے کہا کہ 2030 تک تقریباً یو ایس اے میں 50% خواتین وہ سنگل ہوں گی, سنگل مدر 50%, بہت بڑا عدد ہے. اور اس کے لیے ایک لفظ انہوں نے کہا کہ فیم اکانومی, کہ جب یہ خاتون تنہا رہتی ہیں تو زیادہ خرچ کرتی ہیں, خود بہت زیادہ خرچ کرتی ہیں. یہ ایک فطرت ہے, انسان ویسے بھی اگر تنہا رہے, فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے, جب فیملی کے ساتھ ہوتا ہے اس کا انشورنس بھی کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبل ہے تھوڑا. جیسے ہی کوئی آپ وہ سنگل ہوئے, اس کا مطلب ہے کہ اس میں رسک زیادہ ہے, اس لیے کہ بے سروپا اسپینڈنگ زیادہ ہے, ڈپریشن زیادہ ہے. جب کوئی انسان سنگل رہ رہا ہوتا ہے تو اسے ویلیڈیشن بھی چاہیے ہوتی ہے دوسروں سے. شوہر زوجہ کی ویلیڈیشن ایک دوسرے سے ہو جاتی ہے, لیکن اسے ویلیڈیشن چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں, مجھے اچھا کہیں. تو زیادہ میک اپ ہے, زیادہ کپڑے ہیں, زیادہ شو آف ہے. جتنا زیادہ الگ الگ رہ رہے ہیں تو 2 گھر ہیں, ہوم اپلائنسز 2 ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ خرچے بڑھاتے جائیں. انہوں نے کہا فیم اکانومی کا مطلب ہے کہ جتنا سنگل کر دیں گے اتنا زیادہ سپینڈ ہوگا. تو یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ خالی اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے جہاں شیطان آ کر تباہ کر رہا ہے سوسائٹی کو, اور اس کا بلینز آف ڈالرز میں اکانومی میں انوالو ہے. تو انہیں تو چاہیے ہی. اب جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس کی میں نے ہلکی تصویر آپ کو اس طرح سے پیش کی کہ آپ خود بھی ان باتوں کو سنتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. نجات کیا ہے؟ بیک ٹو دا بیسکس. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. یہ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. جب آپ نے اپنے بچے کو جوڑ کے رکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے فرش سے, اس کے لیے الگ سے ایک محنت کرنی. چونکہ ہم جس سسٹم سے آ رہے تھے تو تقریباً ہر ایک انسان خود بخود جوڑ جاتا تھا. اب شاید ایسا نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے. ایک دفعہ جب اس کا کنیکشن استوار ہو گیا, اس کی علامت کیا ہے؟ جو اذن دخول کی علامت ہے. وفات الجنان میں شیخ عباس قمی نے کیا لکھا ہے کہ اذن دخول بڑھیا مولا کے حرم میں داخل ہونے کی اجازت, اور اگر آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھ جائیے کہ مولا کی جانب سے اذن عطا ہو گیا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ماشاء اللہ, بہت خوب. آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں مولانا کمیل مہدوی صاحب نے اپنے ایک مخصوص انداز میں اپنے معمول کے مطابق بیان کیا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ سورہ الکوثر کا ایک مختصر سا عمل کہ جو آپ کو صرف بروز اتوار کو کرنا ہے. امید ہے کہ آج کا یہ مختصر سا عمل بھی آپ کو پسند آیا ہے. ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.